نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قربانی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم۔ امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وفاداری کی سند عطا فرمائی اور جن کو اپنا خلیل بنایا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ وہ ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جس نے اپنے رب سے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر! اللہ اپنے کسی بندے کے بارے میں یہ فرمائیں کہ اس نے میری وفاداری کا حق ادا کر دیا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس کا بلند مقام کس قدر عظمت والا ہوگا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی آزمائشوں میں ڈالا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جس آزمائش میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ڈالا اس میں وہ پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ کریڈٹ دیا ان تمام آزمائشوں سے گزرنے کے بعد کہ ہم نے ان کو تمام جہان والوں کا امام اور پیشوا بنا دیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کی طرح اسوہ قرار دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمارے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیا اسوہ ہے۔ آپ عراق کی سرزمین میں پیدا ہوئے اور آپ کا گھرانہ پروختوں، بت پرستوں کا اور مشرکوں کا گھرانہ تھا۔ آپ نے قوم جن چیزوں کی پرستش کرتی تھی، ستارے، سیارے، چاند، سورج، اور سورج ان کا بڑا دیوتا تھا، ان سب پہ نگاہ ڈالی اور اس کے بعد قوم کے سامنے برملا یہ اعتراف کیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں، جس میں ان کے والدین، آباء و اجداد بھی سارے کے سارے شامل تھے، میں اس شرک سے بری الذمہ ہوں تم جو کر رہے ہو۔ اور اس کے بعد اس بات کا اعلان کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر دیا ہے، اس رب کی طرف کر دیا ہے، اس الہ اور معبود کی طرف موڑ دیا ہے جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں مشرکوں سے بالکل بری الذمہ ہوں، اور میں کسی قسم کا بھی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک نہیں کرتا، اس کی ذات و صفات، اس کے حقوق و اختیارات میں کسی کو شریک نہیں باتا۔ تو یہ گویا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو باپ دادا کی اندھی تقلید اور معاشرے کے مشرکانہ رسم و رواج کی گردن پر چھری چلا کر جو قربانی دی، یہ سب سے پہلی قربانی تھی۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہی قربانی سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے ہمارے لیے۔ آج دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے، ہم آباء و اجداد کے طور طریقوں کے اندر اور رسم و رواج کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اور ان کے خلاف اگر کسی کے سامنے قرآن و سنت کی دلیل بھی رکھ دیں تو وہ ان سے جان چھڑانے کے لیے تیار نہیں ہے، یا اس کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ سے ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے کہ ہم تمام آباء و اجداد کے جو رسم و رواج ہیں ان کو قرآن و سنت کی کسوٹی پہ پرکھیں، اور جو اس کے خلاف ہیں ان سے دستبردار ہو جائیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اب آرام سے بیٹھ نہیں گئے، ان سے برات کا اظہار کرنے کے بعد عملاً ایک دن بت کدے کے اندر داخل ہو کر سارے بتوں کو توڑ دیا، اور پھر اس کی پاداش میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ جب مشرکین نے اور جب کفار نے، جب اسلام کے دشمنوں نے اور اللہ کے پیغمبر کے دشمنوں نے ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، تو پھر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ تو آگ تو اللہ کے حکم سے جلاتی ہے، یہ بے شک اللہ کی سنت ہے جو چیزوں کے اندر جب وہ جاری ہو جاتی ہے، پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے اور سورج ہے، اس کی تپش ہے، یہ ساری چیزیں ایک فطری طور پر ان کا ایک عمل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور میرے ابراہیم کے لیے، میرے خلیل کے لیے سلامتی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی سرخرو ہوئے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اللہ کے حضور، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش میں بھی ان کو سرخرو کیا، اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ابھی بہت کچھ کام لینا تھا۔ اس کے بعد بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جان کی بازی لگانے کے بعد بھی جب اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تو پھر آرام سے کہیں کونے خدرے کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر پھر اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور اس قوم سے برات کا اعلان کرتے ہوئے ایک اور قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ قربانی تھی والدین اور خاندان کی اور سب لوگوں کے جدائی کی قربانی اور وطن سے جدا ہونے کی قربانی۔ عراق کی سرزمین کو چھوڑتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں، شام کی طرف سے ہوتے ہوئے اور مصر کی طرف سے ہوتے ہوئے حجاز کی سرزمین میں پہنچتے ہیں، اور حجاز کی سرزمین میں پہنچ کر
آپ نے وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا کہ آپ نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، جو رشد و ہدایت کا مرکز ثابت ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا فرمائی تھی کہ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ حالانکہ آپ بڑھاپے کی عمر میں تھے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 90-95 سال کی عمر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی، اور وہ بیٹا سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آزمائش کے اندر ان کو ڈال دیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ آپ ذرا سوچئے کہ اکلوتا بیٹا ہو، اور پھر وہ 90-95 سال کی عمر میں جب انسان کی جسم کے اوپر راشہ طاری ہو، وہ بیٹا بڑھاپے کا سہارا بننے کے لائق ہو، تو اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آ جائے کہ اس بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دو، تو کیا کیفیت ہوگی انسان کی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو اسماعیل علیہ السلام کا ذبح ہونا جو ہے وہ منظور نہیں تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا امتحان منظور تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھتا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاء کا خواب وہی کی مانند ہوتا ہے۔ تو فرما بردار بیٹا یہ عرض کرتا ہے اللہ سب کو ایسی اولادیں عطا فرمائے کہ جو اللہ کی بھی فرما بردار ہوں اور والدین کی بھی فرما بردار ہوں۔ فرما بردار بیٹا کہتا ہے ابا حضور آپ بالکل کوئی پرواہ نہ کریں، میں صبر کرنے والوں میں ہوں، آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ اللہ اکبر۔ بیٹے کو زمین پر لٹاتے ہیں، اس کے حلق پہ چھری رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے مینڈا بھیج دیا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، جس کو اللہ خود بڑی آزمائش کہیں کوئی وہ معمولی بات ہوگی؟ یعنی آپ دیکھیں نا کہ لرزہ طاری ہو سکتا ہے بڑھاپے کی عمر میں بیٹے کے حلق پہ چھری رکھتے ہوئے، لیکن کوئی لرزہ طاری نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی طرف سے چھری چلا دی، وہ چھری مینڈے کے گلے کے اوپر چلی۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک عظیم قربانی کو فدیہ کے طور پر بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اخلاص کو قبول فرما کر ایک مینڈے کو بھیج دیا، اس کی قربانی ہوئی، اور اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو اس قدر شرف قبولیت بخشا کہ قیامت تک مسلمان اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام نے دی، اسی کی یاد میں سال پورا جو ہے وہ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ قربانی کا موسم آئے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ گوشت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بہت بڑے کاروبار اور بہت بڑی تجارت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یقیناً کروڑوں میں نہیں، اربوں ریالوں اور ڈالروں میں یہ کاروبار ہوتا ہے جو اس قربانی کی ذریعے سے ہوتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اب آخری بات اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ناظرین کرام، ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کثرت سے کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ عظیم دعا ہمیں ہدایت فرمائی ہے، اور قرآن مجید میں اس دعا کا ذکر ہے کہ اللہ سے یوں مانگا کرو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بلائی بھی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ اب یہ دعا کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی اور آخرت کی حسنہ، اور دنیا اور آخرت کی بلائی عطا فرما۔ آخرت کی بلائی کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں کہ آخرت کی بلائی جو ہے یہ ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اللہ کی رضا اور اس کی جنت میں مل جائیں۔ لیکن دنیا کی بلائی کیا ہے؟ دنیا کی حسنہ کیا ہے جس کی تعلیم اللہ نے ہمیں دی ہے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کے بعد حصے بعد دوسرے حصوں کی خود تفسیر اور تفصیل بیان کرتے ہیں۔ یہاں اللہ نے ہمیں یہ دعا تعلیم دی ہے کہ اللہ سے دنیا کی حسنہ طلب کرو، اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کو میں نے دنیا کی حسنہ دے رکھی ہے، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حسنہ، اور میں نے اسے دنیا کی حسنہ دے دی ہے۔ کس کو دی ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی حسنہ دے رکھی ہے، دے دی ہے اسے۔ اب میرے بھائیوں اور بہنوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ذرا اس حسنہ کو تلاش کیجئے جس کو ہم دنیا کی حسنہ سمجھتے ہیں، اور بے شک وہ بھی دنیا کی حسنہ ہے کہ دنیا میں آدمی خوشحال ہو، امن و سکون ہو، دین اور ہدایت کی نعمت اسے حاصل ہو، اولاد صالح ہو، اور اس کا خوشحال زندگی اور پرامن زندگی گزار رہا ہو، تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی حسنہ عطا کی ہے۔ لیکن کیا یہی حسنہ ہے؟
اگر یہ حسنہ ہے تو ان میں سے کوئی بھی چیز تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نہیں ملتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنا کوئی گھر نہیں تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کوئی اپنا وطن نہیں تھا، آپ نے گھر بھی چھوڑ دیا، وطن بھی چھوڑ دیا۔ اور ہجرت میں آدمی جب مہاجر ہوتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ دنیا کا ساز و سامان اس کے پاس کچھ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بالکل مطلب یہ ہے کہ مختصر سا سامان لے کر آپ گھر بار سے نکل گئے، گھر بار بھی آپ کے پاس نہیں ہے، دنیا کا ساز و سامان بھی آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ عراق سے نکل کر اور شام اور مصر سے ہوتے ہوئے حجاز کی سرزمین میں پہنچتے ہیں، اور کتنی قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی مانگی وہ اللہ کی راہ میں آپ دیتے جا رہے ہیں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کون سی حسنہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو دنیا کی حسنہ دے دی؟ تو ناظرین کرام، سامعین محترم، یہ حسنہ تھی اللہ کے دین کی تڑپ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد، اور اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے اور سربلند کرنے کے لیے جو قربانی بھی دینا پڑے اس سے گریز نہ کرنا۔ یہ حسنہ تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ تو اگر ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پاسبان ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، اور اس ملت کو جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ قرار دیا گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، تو پھر ہمیں چاہیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ذرا گہرائی سے مطالعہ کریں اور ان نکات کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کریں، اور اس کے بعد اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جس امامت کے مقام کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلموں کو کھڑا کیا ہے، اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا مقام ان ساری قربانیوں کے بعد اور ایثار کے بعد ملا ہے، تو ہم بغیر قربانیوں کے اگر امامت کا کھویا ہوا منصب دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ ابراہیمی کو اپنانے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔